الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک رب کی حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بےحد احسان ہوا، اس کا شکر و انعام ہوا، اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے اس پاک مبارک مقدس گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. مزید کرم یہ ہوا کہ ایک اہم فریضہ یعنی جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو ان کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کری ہے کہ جس کے اندر پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. یعنی ہم نے انسانوں کو، بنی آدم کسے کہتے ہیں؟ آدم کی جو اولادیں ہیں ان کو ہم نے عزت بخشی. تمام انسانوں کو ہم نے عزت بخشی اور ان کو خشکی پر اور تری پر یعنی زمین پر اور دریا پر سوار کیا اور اپنی تمام اور ان کو پانچ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. اور آگے کیا فرمایا؟ اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی. یہ اللہ تعالیٰ کا بنی آدم پر احسان ہے. پہلا احسان اللہ نے گنایا. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا احسان گناتے ہوئے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. دوسری جگہ کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو خشکی پر اور دریا پر سوار کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے ان کی سواری کا انتظام کیا. جب انسان زمین پر ہوتا ہے، اس کو کہیں جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے سواری ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو وہ پیدل چل کے جائے یا تو سواری کے ساتھ جائے. اس زمانے کی سواری الگ تھی، آج کے زمانے کی سواریاں الگ ہیں. حتیٰ کہ اس زمانے میں گھوڑے چلتے تھے، اونٹ چلتے تھے، اسی طریقے سے دیگر اور سواریاں ہوتی تھیں. تو وہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور آج کے دور میں جو بائک ہے، جو کار ہے، اسی طریقے سے ہوائی جہاز، یہ بھی اسی میں شامل ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم اور احسان میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دریا کے سلسلے میں کیسے سوار کیا؟ ہمارے لیے کشتیاں کا انتظام کیا، اور جو جہاز چلتے ہیں پانی میں، ان کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا. اور ہم کو 5 چیزوں میں سے ہمیں روزی عطا کی. ہمیں ایسی غذائیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو ہمارے لیے صحت کے لیے بھی مفید ہیں اور ہمارے ذائقے کے لیے بھی مفید ہیں. اس میں لذت بھی ہے. اور تمام مخلوقات پر فائز کیا. اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، دیگر بہت 18,000 نہ جانے کتنی بتائی جاتی ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں. تو ان میں سے ایک انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتوں سے بخشا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو کوئی بھی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. اسی طریقے سے نماز کا سلسلہ ہے. اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی، یہ شکر ہے اس کا. ہمارے اعمال ہم کو یہاں لانے والے نہیں ہیں،
ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اگر ان پر سے پردہ ہٹا دے، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے، تو آج جو ہم سینہ تان کر بازاروں میں، چوکوں پہ، سڑکوں پہ ایک عزت کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہم شاید نہ چلتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے، ہماری خطاؤں کو درگزر کیا ہے اور دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم مغفرت طلب کریں گے تو یہ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی پوشیدہ رکھے گا۔ جب ہم ان سے مغفرت چاہیں گے اور جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان کی ہم معافی طلب کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ اگر ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز کے بعد اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عنایت فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے جمعے کا ماحول ہے، آپ نے جمعے میں کئی بار دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں اور مسجد میں ایک کثیر تعداد سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں صرف جمعے کے دن، اور بقیہ نمازوں میں وہ نہیں نظر آتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ شکر کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں پر اپنی رحمت کے پردے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمیں اگلی نماز کی بھی توفیق عنایت فرما دے۔ جو کوئی بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بدولت ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس کا احسان ہے۔ تو اگر ہم ان تمام جو ہم نے آپ کے سامنے احسانات گنا دیے ہیں، یہ چند احسانات ہیں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، یہ جتنے بھی درخت ہیں ان کے تم قلم بنا لو، اور جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لو، اور اس سے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، نہیں کر پاؤ گے۔ سیاہی تمہاری ختم ہو جائے گی، قلم تمہارے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا تم کبھی بھی احاطہ نہیں کر پاؤ گے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، کن کن نعمتوں کو یہاں گنایا جائے۔ آپ خود دیکھیے اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے۔ ذرا بتائیے کہ آپ کبھی بھی ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ ہم بھوکے سوئے ہوں، ہم جتنی بھی ہماری عمر ہو ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو پہننے کے لیے کپڑے، اوڑھنے کے لیے چادر، سطر چھپانے کے لیے کپڑے، اسی طریقے سے دیگر جو سہولیات ہیں، رہنے کے لیے گھر، مکانات جس انداز میں دیے ہیں شاید ہی کسی اور مخلوق کو اللہ نے وہ انتظام کیا ہو۔ پرندوں کا حال دیکھیے، ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کے رزق کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن اللہ نے اس کا ذمہ لیا، اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیے ان کے لیے کیا وہ انتظام ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ بنی آدم پر خاص کرم ہے، بنی آدم نے اس احسان کو بھلا دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے، قرآن پاک میں یہ واقعہ مختصراً بیان کیا گیا، حدیث شریف میں یہ تفصیل آئی ہے اس کی، کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کو آدم کی پشت سے جمع کیا، آدم کی پشت سے نکالا اور اس کے بعد سب کو جمع کیا اور سب کو عقل عطا کی، اور اللہ نے سب سے سوال کیا، وہاں آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، حتیٰ کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے جو آخری آدمی، آخری شخص، آخری فرد اس دنیا کا جو آئے گا، اس تک جتنے بھی درمیان میں جتنا فاصلہ ہے اور جتنے انسان ہیں سب وہاں جمع تھے۔ اور بتاتے ہیں وہ چیٹیوں کے مانند نظر آ رہے تھے، چیٹیوں کے مانند نظر آ رہے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں چیٹیوں سے مراد، یا تو ایک اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے تو ظاہراً دیکھنے میں چیٹی ہی لگیں گے، ظاہراً دیکھنے میں چیٹی ہی لگیں گے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لگ بھگ یعنی حقیقتاً ان کو چیٹی ہی کی شکل میں وہاں پہ رکھا ہو۔ چیٹی کی شکل سے مراد وہ نہیں ہے،
یعنی اسی سائز میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سب کو رکھا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو بہرحال جمع کر لیا اور سب کو عقل عطا فرما دی. اب سب سے سوال کیا اور سب کو خود پر سب کے خلاف شاہد بنایا، گواہ بنایا، وکیل بنایا. اور اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنے انسان موجود تھے سب نے کہا، آپ نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا. قالوا بلا، کیا کہا؟ کیوں نہیں. یہ کیوں نہیں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، نعم آپ ہی ہمارے رب ہیں. اسی طریقے سے کوئی دوسرا لفظ یہ کیوں نہیں کا کیوں، کیونکہ کیوں نہیں سے مراد یہ ہوتا ہے یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے، یہ سوال ہی نہیں بنتا. آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ ہے کون؟ تو ہم نے وہاں پہ یہ گواہی دے دی، ہم سے عہد ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا. اللہ نے سوال کر لیا. اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ کل قیامت کے دن ہم پھر نہ جائیں اور ہم یہ نہ اللہ کے سامنے کہہ دیں کہ یا اللہ ہم تو گمراہ تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں اس سے پہلے ہمیں علم یہ بات تھی ہی نہیں. تو جب انسان دنیا کے اندر آئے تو اس معاہدے کو وہ بھول گئے، اس معاہدے کو وہ بھول گئے. اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پے در پے بھیجا. حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے ہیں سب اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے آئے کہ اس سبق کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا تھا اور تم کو دیا تھا. ایک معاہدہ ہوا تھا، آج ہم نے اس سبق کو بھلا دیا. آج ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے خوشامدیں کرتے ہیں. کہاں کی یہ انسانیت ہے اور کہاں کی یہ مسلمانیت اور ایمانیت ہے؟ ہمارے اندر سے ایمانیت کی وہ جو ایک معیار ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں کس طریقے کا ان کا ایمان ہوتا تھا، کس لیول کا ان کا ایمان ہوتا تھا. ایمان تھا میرے بھائیوں تبھی تو سمندروں پر گھوڑے دوڑا دیے تھے، ایمان کی بنا پر دوڑائے تھے. تو اگر آج بھی ہمارا ایمان وہ ہے، آج بھی اگر ایمان ہمارا بن جائے صحابہ کرام والا، اور وہ ایمان جو بدر کے موقع پر صحابہ کا نظر آیا کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور یہ 313 ہیں، پھر بھی نہیں جھجک رہے، پھر بھی نہیں واپس ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ ان کے ساتھ کسی کی مدد نہیں ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس پر ان کا ایمان ہے، اس لیے ان کو فتح نصیب ہوئی. تو اگر ہمارا آج وہ ایمان بن جائے گا تو یاد رکھیے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت ہر جگہ شامل رہے گی. یہ تو شعر میں علامہ اقبال نے کہا تھا اور اس کی وضاحت کچھ یہ ہے کہ اگر آج بھی ہمارا وہ ایمان بن جائے تو جس طریقے سے بدر کے موقع پر صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے، آج بھی ہماری مدد کے لیے سب فرشتے اتر سکتے ہیں، بس وہ ایمان ہونا چاہیے. تو تمام باتوں کا خلاصہ اور ایک یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریے، اللہ کی توحید پر اقرار ہمارا زبردست انداز کا ہونا چاہیے اور علماء کرام سے ربط ہونا چاہیے. ان جب تمام باتوں پر ہمارا عمل ہوگا تو ہم دین کے داعی بنیں گے، شہدائی بنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت ہو گیا ہے، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.